أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ تو کیا آپ بہروں کو واعظ سنائیں گے اور اندھوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے اور ان لوگوں کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں؟ پس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بے شک ہم پھر بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو بے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں۔ سو آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، بے شک آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور بے شک یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور شرف عظیم ہے، اور ان قریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اور آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تلاوت کردہ آیات بینات میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ آج کی نشست میں ہم حاصل کرنے کا ارادہ کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کی باتوں کا فیض نصیب فرمائے۔ آج گفتگو جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور گزشتہ ایک دو چیزیں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی آیات بینات کے حوالے سے، تو وہ یہ تھی، جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس کے لیے پھر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے زندگی بھر کے لیے، اور جب مرتا ہے تو شیطان اس کی جان چھوڑتا ہے، اور پھر اس شیطان کی ڈیوٹی قرآن حکیم نے جو ہمارے سامنے رکھی، وہ شیطان کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ کام غلط ہوتا ہے، لیکن شیطان وہ غلط کام کروا کر تو بندے کے دل میں وسوسہ اور احساس یہ ڈالتا رہتا ہے کہ تو بہت ہدایت والا شخص ہے۔ غلط کام کو اچھا ہونے کا احساس اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ ڈیوٹی زندگی بھر وہ شیطان دیتا رہتا ہے۔ اس بندے کے لیے کہا گیا یہ سب سے سزا ہے اس بندے کی جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے۔ ذکر سے مراد ذکر اللہ بھی تھا، ذکر سے مراد قرآن حکیم بھی تھا، ذکر سے مراد اطاعت رسول بھی تھی، ذکر سے مراد ہر بندگی کا انداز بھی تھا۔ یہ دو تین چیزیں ہیں جو کہ میں نے گزشتہ زمانوں سے آپ کے لیے بیان کر دی ہوئی ہیں۔ ان دو چار باتوں کو کہنا اس لیے ضروری تھا کہ انہی کی بنیاد پر آج میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے مسلمان بھی ہیں آج کل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کافر سارے کے سارے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ جتنے بھی کافر ہیں انہوں نے نہ قرآن سے ان کا تعلق، نہ رسول رحمت آپ سے ان کا تعلق، نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ان کا تعلق ہوئے جو کافر۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو کافروں کے بارے میں آج کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے۔ محبوب آپ ان کو سنائیں گے واعظ جو کہ بہرے ہو چکے ہیں، آپ ان کو راستہ دکھائیں گے جو کہ اندھے ہو چکے ہیں، یا ان کو راستہ بتائیں گے جو کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ کافر اس درجے میں پہنچ چکے تھے جن کا حوالہ یہاں کہا جا رہا ہے، جو بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے۔ تو جب بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، اگر آواز کان میں پڑ جاتی تو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے، تو کافروں کی اس خطرناک حالت کو قرآن حکیم نے یہ کہہ کر بیان کیا
محبوب آپ ان بہروں کو سنانا چاہتے ہیں جو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آپ ان اندھوں کو راستہ بتانا چاہتے ہیں اور راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کو منزل حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، اندھیروں سے نکلنے کے لیے ان کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، اور یہ روشنی کو اپنی منزل مراد بنائے، ان کے اندر اس بات کی امنگ اور آہنگ ہی نہیں ہے۔ کیا آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں ہوا کیا تھا؟ سورۃ یاسین نے کہا کہ مسلسل 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 کئی زمانوں یہ لوگ وحی سے دور رہے، کیونکہ ان علاقوں میں کوئی رسول تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ جب رسول نہیں آئے تھے تو ان علاقوں میں وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو مسلسل ان کو رسولوں کی صحبت میسر نہ رہی، اور مسلسل کئی زمانہ ان کو وحی کا نور سننے کو اور سمجھنے کو میسر نہ آتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ کچھ کافر کفر میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کے دل ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے۔ اول تو رسول پاک علیہ السلام کی محفل اور مجلس میں آنا پسند نہ کرتے، کسی وجہ سے اگر آنا پڑ بھی جاتا تو حضور جو کچھ ارشاد فرماتے اس کو قبول کرنا ان کے لیے گوارا نہ ہوتا۔ تو وہ جو پچھلی بات تھی کہ شیطان انسانوں کے ساتھ لگتا ہے، جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان اللہ کے ذکر سے غافل کرتے 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 بندے کو ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی اس نہج پر پہنچا دیتا ہے کہ بندے کا دل اب حق قبول کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، راغب ہی نہیں ہوتا، متوجہ ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ شوق ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیطان کی مسلسل گزشتہ زمانوں میں صحبت کی وجہ سے بندہ بعض اوقات اس قدر غفلت کے اندھیرے اس پر چڑھ جاتے ہیں کہ اس کو روشنی نہیں لگتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی بار آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کو ایک سال مرنے سے ایک سال پہلے اس کے ساتھ یہ ماحول بن جاتا ہے، وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک سال جب رہ جاتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے نیکی نہیں لگتی، نیکی اس کو برائی لگتی ہے اور برائی اس کو اچھائی لگتی ہے۔ زیادہ نیکی جب اس کو برائی لگتی ہے تو نیکی کا ارتکاب نہیں کرتا، برائی اس کو جب اچھی لگتی ہے تو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ۔ تو یہ میں نے دو بندوں کی کہانی آپ کے لیے گزشتہ زمانوں کے اندر بھی بیان کی تھی۔ ابھی تک میری باتیں جو ہیں وہ الجھی ہیں، کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سک رہی ہیں، میں مرتب کر کے تو آپ کے لیے کوئی ایک نتیجہ بیان نہیں کر پایا ہوں، کچھ بکھرے عنوانات سمیٹ کر کے میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کہاں آئیے ذرا ہم یو ٹرن لیتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافروں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے آج کے سبق میں۔ مسلسل وحی سے دور رہے تھے، مسلسل نبیوں کی صحبت سے دور رہے تھے، ان کو آسمانی پیغام کی روشنیاں پہنچی ہی نہیں تھیں۔ نتیجہ یہ ہو گیا تھا کہ ان کا دل اتنا غافل ہو گیا تھا کہ یہ بات سننے ہی کے لیے آمادہ نہیں تھے، سن لیتے تو رغبت عمل کی ان کے اندر بیدار نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر قرآن حکیم نے یہ کہا کہ شیطان جب بندے کا ساتھی بن جاتا ہے تو مسلسل اسے روشنیوں سے دور ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، شر سے قریب ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کو باتوں کو ملا کر میں آپ کی خدمت میں آج اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میرے پیارے دوستو، مسلمان بھی ہو اگر وہ بھی مسلسل وحی کے پیغام سے دور رہے، مسلمان بھی ہو تو وہ بھی مسلسل اللہ کے حکم کی سماعت اس کے کانوں سے نہ گزرے، مسلمان بھی ہو تو اس کے لیے پاکیزہ صحبت اگر ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس پاکیزہ صحبت میں لے کر نہ جائے، لیکن تیسری جگہ سے حدیث اٹھا کر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دل پر بھی کالک چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ضمیر اندر سے کالا ہو جاتا ہے، اس کا انسان اندر والا وہ میں کہتا ہوں کہ زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ خیر اور حق کے راہ پر چلنے کے لیے اس میں سکت باقی نہیں رہتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں خیر کی مجلس میسر ہو جائے، کہیں نہ کہیں اللہ کا پیغام سماعتوں سے گزر جائے، کہیں نہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی خوشبو مشام ہستی کو معطر کرنے لگ جائے۔ اگر یہ اہتمام چلتے رہے تو میں کہتا ہوں کہ انسان میں کہیں نہ کہیں تازگی آتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان اندر سے دھلتا رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ بلا شبہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ہفتے کے بعد اکٹھا ہونا یہاں نصیب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جمعۃ المبارک کو بھی اکٹھا ہونا نصیب ہو جاتا ہے۔ کچھ آیات رات کو ہم سماعت سے گزار لیتے ہیں، کچھ آیات صبح سیکھ لیتے ہیں، تو ملا کر کے مجھے خود تو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ اندر سے بدلنے کا داعیہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، کچھ خیر کی دستک بندے کو میسر ہو ہی جاتی ہے۔
چلتے بعض اوقات ایسا کوئی کلام رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کا سامنے آ جاتا ہے جس سے انسان کے اندر کو دھونے کا اہتمام فطرت کر ہی دیتی ہے۔ میں نے جو کہا کہ ایک تیسری حدیث سے ہم استشہاد کر سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ بلا وجہ جمعہ نہ چھوڑا کرو۔ وجہ بنتی ہے تو کچھ وجہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر جمعہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ جمعہ نہ چھوڑا کرو۔ اگر بلا وجہ کوئی شخص ایک جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے دل پر کالا نشان پڑ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور اگلا جمعہ پھر چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر وہ کالا نشان پھیل جاتا ہے، اور جب وہ تیسرا جمعہ بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل سارے کا سارا ہی کالا ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اسی بات کی طرف رب کائنات نے اشارہ کیا۔ پھر بندے کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے واس نہیں رہتا، اس کے لیے پھر حدیث نہیں رہتی، وہ آیات الہیہ کو اہمیت نہیں دیتا، اس کا دل اس قدر زیادہ ٹوپ اندھیروں میں اتر چکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ فضل ہی کرے یا کسی فضلی بندے کی صحبت میں آ جائے تو نگاہ کرم اس پر ہو جائے تو پلٹ کر آنے کا راستہ بن جائے۔ لہذا میری آج کی گفتگو جو ابھی تک میں نے سمیٹی ہے، آپ کو یہی کہنا چاہا ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت اور اس لحظے میں داخل ہونے سے پہلے دھونے کا اہتمام کریں کہ جس وقت دل اتنا غافل ہو جائے کہ آیات سنانے کے باوجود بندہ ان کا اثر قبول نہ کرے، حدیثیں کہنے کے باوجود بندہ اس کا اثر قبول نہ کرے۔ اگر فزیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بھی تو یہی بات ہے، کپڑے ہیں تو کپڑے، جوتے ہیں تو جوتے، ہمارے گھروں کا ماحول ہے تو ماحول، فرش ہے تو فرش، یعنی اگر ایک بار میل چڑھا، اگر صفائی ہوگی تو پھر آئندہ وہ دھل کر آئندہ بھی صاف ہوتا رہتا ہے، صاف ہوتا رہتا ہے، صاف ہوتا رہتا ہے۔ میل چڑھا دھلا نہیں، پھر اور میل چڑھ گیا دھلا نہیں، پھر اور میل چڑھ گیا وہ دھلا نہیں، تو گھروں کے فرش بعض اوقات اتنے کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ فزیکلی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، پھر ان کو دھونا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کپڑے بعض اوقات کالر سے اور کفوں سے اتنے کالے ہو جاتے ہیں کہ ان کا دھونا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ہاتھوں کی گروں کے اندر اور پاؤں کی گروں کے اندر میل اتنا جم جاتا ہے کہ وہ جلدی صاف ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ انسان کا ظاہر ہے، جو انسان کی زندگی کا ظاہر ہے، جو میں نے آپ کے سامنے کہا، بلا شبہ انسان کے باطن کی کیفیات بھی کچھ ایسی ہی ہیں۔ اس لیے تو سرکار دو عالم علیہ السلام اس ضرورت کو بہت زیادہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے، کہیں نہ کہیں سے غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ احساس دیا تھا، جب کبھی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً پڑھ لیا کرو استغفر اللہ و اتوب الیہ، تاکہ اس غلطی کا خمیازہ سیاہی انسان کے وجود کے اندر باقی نہ رہے، وگرنہ اگلی غلطی آ کر اس کو اور پختہ کرے گی اور اگلی غلطی آ کر اس کو اور پختہ کرے گی۔ لہذا پختگی سے پہلے اس کو دھونے اور صاف کرنے کا اہتمام کرنا، اس بات کی طرف رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں جا بجا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اگر بہت زیادہ نہیں بھی لیکن اختصار کے ساتھ میں اپنی پہلی بات آپ کے لیے کہنے میں کامیاب شاید میں ہو گیا ہوں کہ رب کائنات نے جو یہ کہا ہے افانت تسمع الصم، جو بہرا ہو چکا ہے اسے آپ سنائیں گے۔ اپنے کانوں کو بہرا ہونے سے پہلے پاک مجلس میں آنا، پاک لوگوں کی صحبت میں آنا، اللہ کے حضور رونا دھونا، التجا کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا، وہ خاص وظیفے یا وہ خاص کلمات جن کے پڑھنے پر رسول پاک علیہ السلام نے بڑی بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، کبھی کبھی ٹائم نکال کر ان کو پڑھ لینا۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کی سماعتوں میں حیا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کا جیسے یہ فرمانے عالی شان ہے کہ جو بندہ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 700 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ جنازے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو گناہ انسان کو چڑھ کر کے اندر باہر سے آلودہ کر دیتے ہیں، انہیں دھونے کا، صاف کرنے کا کہیں نہ کہیں اہتمام کرتے رہنا۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ باہر کیا اسی بات پر تھا، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دل اتنے سخت ہو جائیں اثر قبول کرنا چھوڑ دیں، ذہن اتنے ٹف ہو جائیں کہ وہ ان کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے نرمی کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب آئیے ہم اگلی کہانی سیکھنے جا رہے ہیں۔ اگلی کہانی ہے بالکل آپ کے لیے نئی، لیکن اس میں ایک رحمت کا بہت بڑا احساس ہے۔ مولا کائنات نے کہا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ ذرا ترجمہ سمجھ کیجئے، ترجمے سے تو شاید بہت ساری حقیقت آپ سمجھ نہیں پائیں گے، میں بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ پھر میں نے ایک بار پھر پڑھا، پھر میں نے ایک بار پھر پڑھا، میں نے پھر حدیث پڑھی، وہ 2 3 4 بار پڑھنے کے بعد ان 2 آیات بینات کو، بعض آیات بینات اپنے مضمون میں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا
سکتا ہے، کچھ بھی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، فوراً سمجھ آ گئی ہے۔ کچھ آیات بینات بہت کھلا ڈلا اور واضح پیغام رکھتی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کوئی پریشانی نہیں آئی ہے۔ لیکن ذرا ان دو آیات کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ دیکھنے سے آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی روزمرہ چلنے والا عنوان ہے جو کہ کہا جا رہا ہے، لیکن ہے یہ تاریخی کہانی، تاریخی عنوان۔ میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ان آیات میں کیا بیان ہوا، تو یہ ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو محبوب اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بے شک پھر بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو پھر بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، بے شک ہم ان پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے لیے پھر کر دیا۔ پھر بھی آپ کسی مقام کی طرف سفر شروع نہیں کر پائے ہیں کہ اگر ہم آپ کو لے جائیں دنیا سے تو ان کافروں سے انتقام لینے پر ہم پھر بھی قادر ہیں، اور اگر ہم آپ کو آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا چیز ہے جو کہ قرآن حکیم سمجھانا چاہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہیں ایسی آیات بینات ہی تو ہوتی ہیں جہاں پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کے منصب کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں ایسی آیات میں پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام رہنمائی فرمائیں کہ ان آیات میں کہا کیا جا رہا ہے۔ آئیے جناب وہ سلیس سی کہانی، آسان سی کہانی کر کے میں آپ کے لیے بیان کر دوں۔ جب بھی رسول تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری منصب کی کیا ہوتی ہے؟ خیر اور شر کی پہچان بیان کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی اطاعت اور بندگی کا احساس ان میں بیدار کرنا۔ قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، کافی ساری مقدار میں لوگ ایسے واقع ہوتے ہیں جن کے اندر اطاعت شعاری کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا، ایمان قبول کرنے کا جذبہ بھی بیدار نہیں ہوتا۔ رسول پاک علیہ السلام پھر سمجھاتے ہیں، دیکھو اس اللہ کو تو مانو جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں انعامات دیے، جس نے تمہیں نعمتیں دی، جس نے تمہیں کھانے پینے کا سامان دیا، جس نے تمہاری زندگی کی آرائش اور آسائش کا بندوبست کر دیا۔ تو آگے سے پھر جواب آتا ہے کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو اس ایسے دین پر تو نہیں پایا ہے، ہم نے ان کو جس طرح کے دین پر پایا ہے ہم تو پھر وہی کریں گے۔ رسول پاک پھر سمجھائیں، قوم کی طرف سے پھر انکار آئے، مسلسل کئی بار سمجھانا، اس کے اندر کبھی ڈرانا، کبھی جنت کی باتیں کرنا، مسلسل آگے سے انکار آئے تو تاریخ قرآن یہ کہتی ہے اور تاریخ انبیاء یہ کہتی ہے کہ لوگوں پر پھر عذاب آ جایا کرتا ہے، اور کئی رسولوں نے اپنے ہوتے ہوئے قوموں پر عذاب آتے دیکھا بھی، اور قوم پھر بچی ہی نہ، جو ایمان والے چند ایک تھے وہ بچ گئے۔ اب یہ تصویر آپ کے سامنے، آپ 25ویں سپارے پر پہنچے ہوئے، اب یہ بات جانتے ہیں۔ اب آئیے کہ ہم حدیث پاک کا نور یہاں سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس امت کے ساتھ رب کائنات نے چونکہ یہ وعدہ فرما لیا ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ اس امت پر ہم اس طرح کا عذاب نہیں لائیں گے کہ جس طرح کا عذاب پہلی قوموں پر آتا رہا ہے۔ اب آئیے میں حدیث کے الفاظ کہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ جب کسی قوم کے ساتھ اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ شر یعنی اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے اس کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے تک تو ہمیشہ وہی چلتا رہا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کے ساتھ جب شر کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی ان کے گناہوں پر پکڑ کر لی جائے تو شر کا ارادہ کرتا ہے، تو ان کے نبی ابھی دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو دنیا میں موجود ہوتے ہوئے نبی کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے اور غضب میں مبتلا کر لیتا ہے، جسے نبی کے دل کو یہ سوچتے ہوئے ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تھے ہی اس قابل، انہوں نے کون سی اللہ کی بات مانی تھی، یہ تھے ہی اس عذاب کے لائق، انہوں نے کون سی اپنے پیغمبر اور نبی کی بات مانی تھی۔ تو ان کے ساتھ اللہ نے شر کا یعنی عذاب دینے کا ارادہ فرما لیا، اور تاریخ ایسی ہی چلتی رہی۔ ہر نبی کے سامنے جہاں جہاں بھی عذاب آیا، نبی ابھی موجود ہوتے تھے اس دنیا میں تو قوم پر عذاب آ جاتا، پکڑی جاتی، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی بندر بن گیا، کسی پر ہوا کا عذاب آ گیا، کسی پر پانی کا عذاب آ گیا، کسی پر چنگاڑ اور چیخ کا عذاب آ گیا، ایسا ہوتا رہا، ایسا ہوتا رہا۔ اب آئیے حدیث کا پہلا حصہ، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر نبی کے سامنے اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ جس قوم کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے تو نبی کے سامنے اس قوم پر پھر عذاب نہیں آتا ہے، پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ اس نبی کو قوم
قوم ابھی موجود ہوتی ہے تو قوم میں سے نبی کو اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. پہلے یوں ہوتا رہا, نبی کے سامنے قوموں پر عذاب آیا تو ان کی روحیں نکال لی گئی, اور حضور رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ الگ ہوا. یہاں قوم ابھی باقی تھی, عذاب نہیں آیا تھا, حالانکہ نافرمان کافر موجود تھے ابھی تو عذاب نہیں آیا تھا. تو رب کائنات رسول پاک علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا. تو حضور فرماتے ہیں جس قوم کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے تو قوم کو عذاب دینے سے پہلے اللہ اس قوم کے نبی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, اور اپنے پاس بلا کر نبی کو ان کے حق میں دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی کو ان کے حق میں مہربان پیش رو کی حیثیت سے سامنے لے آتا ہے, جس کا اعلان رسول پاک ان کلمات کے ساتھ کیا. کیا فرماتے ہیں کہ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم, میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا تو یہاں سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا حضور آپ کا ہونا تو بہتر سمجھ آتا ہے لیکن آپ کا جانا اور پھر بھی آپ ہمارے لیے بہتر ہیں, یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تب ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے. جو اعمال صالحہ میں دیکھوں گا میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا, میری امت خیر پر چل رہی ہے, اور جن اعمال کو میں برا دیکھوں گا میں اللہ کے حضور استغفار کروں گا, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے, ان سے غلطی ہو چکی ہے, میری امت کو معاف کر دے, ان سے غلطی ہو چکی ہے. گویا ان دو مراحل کی طرف, ان دو آیات بینات کے اندر اشارہ کیا گیا ہے. ایک مرحلہ تو تاریخی تسلسل کے ساتھ سینکڑوں سالوں پر محیط ہے کہ نبی موجود ہے قوم پر عذاب, نبی موجود ہے قوم پر عذاب, نبی موجود ہے قوم پر عذاب. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے گزشتہ اقوام کے اندر جن قوموں پر عذاب آیا ہے تو وہ تو نبی کے ہوتے ہوئے عذاب آ گیا, تو قوم باقی ہو اور نبی کو پہلے بلا لیا جائے ان پر عذاب آنے سے پہلے, اور پھر اللہ اس نبی کو اس قوم کے حق میں مہربان قسم کا پیش رو بنا دے, تو کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے کہ رب کائنات نے ان کے ساتھ یہ سلوک فرمایا کہ اس امت پر عذاب آنے سے پہلے رب کائنات نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا, اور اس وقت باقاعدہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں پر استغفار چل رہی ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب یہ دو آیات میں آیت نمبر 2 میں تاریخ انبیاء کی طرف اشارہ ہے, اور آیت نمبر 1 میں, ان دو آیات میں سے جو آیت نمبر 1 ہے اس میں تاریخ رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے. اب ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کر لیں. میں جانتا ہوں کہ یہ دو آیات بینات بالکل ایک دم سے نئے سے عنوان کے ساتھ سامنے آئی ہیں. اس عنوان کا تکرار بھی کہیں بہت ہی میسر ہو جائے تو ہو جائے, خیال میں نہیں گزر رہا کہ اس عنوان کا اور اس مضمون کا تکرار بھی کہیں ہوا ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ, محبوب اگر ہم آپ کو لے جائیں, یہ ہے کہ جس قوم کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے تو نبی کو امت سے پہلے اللہ لے جاتا ہے. اگر ہم آپ کو لے جائیں فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, تو اب یہ تھوڑا ہے کہ جو نہ ماننے والے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں گے, ان سے انتقام تو ہم نے پھر بھی لے لینا ہے. وہ جو کافر ہوں گے خاص ان سے انتقام ہم نے پھر بھی لے لینا ہے. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, اور یا پھر اگر ہم آپ کو دکھا ہی دیں وہ عذاب جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا, اور وہ ہم نے دکھانا نہیں ہے, جو کیونکہ ایک اور مقام پر وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم نے آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل نہیں کرنا ہے, یا دکھا دیں آپ کو وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, اور ہم اس بات پر قدرت رکھنے والے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے, انہی دنوں کہیں رسول اکرم علیہ السلام نے یہ پیغام بھی سنایا تھا کہ رب کائنات نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جتنا مرضی جئیں یہاں, آخر تو محبوب آپ کو ہمارے پاس آنا ہی ہے. آپ جو اعمال بھی کریں گے اس کی جزا آپ کو ہم نے عطا فرمانی بھی ہے. آپ جس سے مرضی محبت کر لیں, جتنی مرضی محبت کر لیں, لیکن آخرکار اس محبت سے آپ کو جدائی اختیار کرنی ہی پڑنی ہے. یہ تین باتیں انہی دنوں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اور یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ سے عرض کی ہے اس کا آخری جملہ خاص کر کے, جو کہ میری اس مجلس کے اندر کافی سارے فارغ التحصیل علماء بھی تشریف فرما ہے اور کچھ بچے ابھی نئے اس ماحول میں آ رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک حدیث میں یہ آخری جملہ جو ہے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا شرف جو ہے
ہر مومن کا شرف وہ قیام اللیل کے اندر ہے، رات کو کہیں اٹھ کر کے تو تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھا کرے، ہر مومن کا شرف اس میں ہے۔ اور نئے طلباء اس بات پر کوشش کر بھی رہے ہیں، اور میں مزید چاہوں گا اور اللہ سے التجا بھی کروں گا آپ کو اس عادت میں استقامت عطا فرمائے کہ فجر تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، لیکن کہیں اللہ کی محبت میں جو 2 نفل کم از کم 2 نفل ہو جائیں، 4 ہو جائیں، چل رہے ہیں تو اللہ کے لیے چلتے رہیں۔ لیکن آخری جملہ پھر باقی رہ گیا جس پر پھر میں نے آپ کی توجہ لگانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن بندے کی عزت لوگوں سے مستغنی رہنے ہی میں ہے، مومن بندے کی عزت لوگوں سے مستغنی رہنے ہی میں ہے۔ پھر خاص کر کے مومنوں کی دنیا میں عالم آدمی ہو تو اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے، اپنی حاجتیں اللہ کے ساتھ شیئر کرے، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگے، لوگوں کے سامنے جھولیاں مت پھیلائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائے۔ جو عالم بھی، جو شخص بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی حاجتیں لے کر لوگوں کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، اس کی ذلت ہو جاتی ہے، اس کی عزت پائمال ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے خاص کر کے علماء کو یہ آج درس قرآن حکیم کے حوالے سے بطور پیغام اور سخت نصیحت کے کہنا چاہوں گا، ہے نا ہمارا اللہ جو ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، کیونکہ بندے تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے عرض کرو گے تو اللہ خود اس کا اہتمام کرے گا، کیسے کرے گا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہی اس نے فرمایا ہوا ہے کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے، تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلنے دینا، میں نے کام کیسے کر لینا ہے۔ یہ آخری جملہ بار بار یاد رکھنے والا ہے حدیث شریف کا کہ مومن کے لیے شرف اسی میں ہے کہ وہ قیام راتوں کو کرے، اور مومن کی عزت کی بقا اسی کے اندر ہے کہ وہ لوگوں سے مستغنی رہے۔ ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے علماء کو خاص کر کے جملہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی امت کے لیے جو علماء قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہیں، بہت اچھا عالم وہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر اس کی طرف رغبت کریں تو وہ بھی ان کو رغبت کا جواب دے، اور لوگ اگر بے نیازی کریں تو یہ ان سے زیادہ بے نیازی اختیار کر لے اور وہ چھپ کر کے اپنی زندگی گزارنے لگ جائے، اور ان کی دہلیزوں پر جا کر کے تو بوسہ زنیاں نہ کرے، اور ان کی دہلیزوں پر سامنے جا کر کے تو اپنے کشکول نہ پھیلائے۔ اس بات کی آگاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف زمانوں میں ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، محبوب کریم جو آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے آپ تھام کر رہیے، انک علی صراط مستقیم، بے شک سیدھا راستہ وہی ہے جو آپ کا راستہ ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہٹ کر سیدھے راستے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، محبوب یہ قرآن جو ہے یہ آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے ایمان والو تم سے ضرور اس بات کا سوال کیا جائے گا۔ یہ آج کی نشست میں 2-3-4 جملے ایسے واقع ہوئے ہیں کہ جو بہر کیف بڑا دور کا معنی رکھتے ہیں، کم سماتوں میں آنے والے ہیں۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے ایمان والو تم سے سوال تو کیا جائے گا۔ کس بات کا سوال کیا جائے گا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا سوال کیا جائے گا، لیکن یہاں اس آیت میں ائمہ تفسیر نے کہا کہ جس بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں منور کرنے کے لیے، تمہیں مزین کرنے کے لیے، تمہیں ہدایت یافتہ کرنے کے لیے آسمان سے رب کائنات نے قرآن اتارا تھا، تو تم نے اس قرآن کا حق ادا کیا ہے یا کہ اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ پہلا حق اس کو پڑھنا ہوتا ہے، دوسرا حق اس کو صحیح پڑھنا ہوتا ہے، تیسرا حق اس کا ترجمہ سمجھنا ہوتا ہے، چوتھا حق اس کی تفصیل سمجھنا ہوتا ہے، پانچواں حق احکام کو الگ سمجھنا ہوتا ہے، چھٹا حق اس کے مطابق پھر عمل کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے حقوق پر حقوق ہیں۔ چلے ماشاءاللہ بخت والا ہے جس کو تلاوت میسر ہوئی، اور بخت والا ہے جس کو صحیح تلاوت میسر ہوئی، اور بخت والا ہے جسے کہیں نہ کہیں ترجمے کی سعادت مل گئی، اور بخت والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کی گہرائی تک بھی توجہ نصیب فرما دے، اور بخت والا ہے کہ جو پڑھتا چلا جاتا ہے اپنے عمل میں اتارتا چلا جاتا ہے۔ مولا کائنات کا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے اس قرآن کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پھر جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، جو آپ جانتے ہیں کہ بروز قیامت 19ویں سپارے کے اندر یہ اعلان پڑھ لیا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے اللہ تعالیٰ یہی وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس بندے کے معاملے میں صاف صاف اس طرح کے کلمات ہیں، بس میں اس سے اور متجاوز نہیں ہوں گا۔ یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار جلال ہے اور اظہار غضب ہے کہ شفاعت فرمانے والے رسول کو بھی ایک
موقع ایسا بن جانا ہے کہ ان کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلنے ہیں، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ کریم یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پڑھنا ترک کر دیا ہوا تھا۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، محبوب ان رسولوں سے سوال کر لیجئے، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم کبھی بھی کسی رسول کو دیا تھا؟ یہ ایک پھر معمول سے ہٹ کر ایک جملہ ہے۔ رسولوں سے سوال کریں، ان رسولوں سے پوچھیں کیا کبھی بھی اللہ نے کچھ ایسا حکم کسی قوم، کسی رسول، کسی ملت، کسی دین، کسی وحی میں نازل کیا ہے جس کا عنوان یہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ آلہۃ یعبدون، یعنی آپ سے پہلے بھی تو یہی بات تھی کہ اللہ ایک ہے، اور آج بھی تو یہی بات ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کافروں کو اللہ ایک ہے سننا کتنا مشکل لگتا ہے۔ اگر ان کو مشکل لگتا ہے تو ان کو ذرا تاریخ انبیاء ان کے سامنے لائیں، کسی رسول سے پوچھ کر بتائیں ان کو کہ کیا ان کو کسی رسول کو کہا گیا تھا کہ اللہ ایک نہیں ہے، زیادہ خدا ہے، ان کی عبادت کی جائے؟ مضمون تو سمجھ آیا، لیکن اس بات کا معنی کیا ہوا کہ پہلے رسولوں سے پوچھ کر ان کو بتائیں؟ پہلے رسول تو آ کر کے تو جا چکے ہیں، ان کے ادیان تو اس وقت خاموش ہو چکے ہیں، ان کی رسالت کا زمانہ تو اس وقت لپٹ چکا ہے، اور یہ کہنا کہ پہلے رسولوں سے پوچھ کر کے محبوب ذرا ان کو بتائیں، یہ پہلے رسولوں سے پوچھ کر ان کو بتائیں، اس کا مضمون جملہ جو ہے اس کو میں نے آپ کے لیے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ویسے تو یوں بھی کہا گیا لمبا ہے، ایک دوسرے طریقے سے بھی کہا گیا جواب لمبا ہے، ایک تیسرے طریقے سے بھی کہا گیا جواب لمبا ہے، یعنی تین مختلف الگ الگ تفسیریں کہی گئی ہیں، جواب لمبا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے آسان تفسیر جو مجھے لگی میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اپنے سبق کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اور ایک کائنات نے ہمیں کہا اور قیامت تک انسانوں سے کہا، اگرچہ بات تو حضور کے دور ہی سے شروع ہو چکی تھی، صحابہ کو یہ بات کہی جا رہی تھی، تو صحابہ سے لے کی صبح تک سب انسان اس آیت کے مخاطب ہیں۔ آیت کون سی ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ اور حل نظر نہ آئے کہ اس کا حل کیا ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنے اس اختلافی مسئلے کو اللہ کی طرف پھیرو اور رسول اللہ کی طرف پھیرو۔ اب جب اللہ کی طرف پھیرو گے، رسول اللہ کی طرف پھیرو گے تو جواب تمہیں مل جائے گا، اس اختلاف کا حل تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، جو مسئلہ رسولوں سے پوچھ کر قوم کو بتائیں، یہ یعنی ان رسولوں سے پوچھ کر قوم کو بتائیں کہ کیا پہلے کبھی الہ زیادہ ہوئے ہیں؟ جو آج ایک الہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ قوم بڑی بپری ہوئی ہے، ان سب رسولوں سے پوچھ کر بتائیں۔ تو اب رسولوں سے بظاہر تو پوچھنا ممکن نہیں ہے، جیسے کہ اس تلاوت کے اندر، اس آیت کے اندر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اپنا اختلاف اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اب اللہ کے پاس کوئی بندہ اپنا اختلاف لے کر نہیں جا سکتا، زیادہ سے زیادہ حضور کے دور میں یا اللہ کے رسول کے پاس اپنا اختلاف لے جاؤ۔ تو صحابہ اپنا اختلاف حضور کے پاس تو لے کر آ سکتے تھے اور آتے رہے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو صحابہ کے دور میں بات آدھی، اللہ کے پاس کیسے اختلاف لے کر جائیں؟ اور صحابہ کا دور گزرنے کے بعد قیامت تک بات پوری کی پوری پریشانی والی کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیسے آپ اپنا مسئلہ لے کر جائیں؟ اللہ کے پاس تو پہلے بھی لے کر نہیں جایا جا سکتا تھا، اور اب تو رسول اللہ کے پاس بھی مسئلہ لے کر جانا جس میں اختلاف ہو جائے ممکن نہیں رہا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے تو اپنا اختلافی مسئلہ اٹھا کر اللہ کے پاس لے جاؤ اور اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ تمام مفسرین کرام نے کہا ہمارا اختلاف اللہ کے پاس لے کر نہیں جایا جا سکتا، اور اب رسول اللہ کے پاس بھی ہم اپنا اختلاف لے کر نہیں جا سکتے۔ تو اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ جب بھی اختلاف ہو جائے اپنے اختلاف کو قرآن پر پیش کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے تو سمجھو اللہ ہی کے پاس پہنچا رہے ہو، اور اگر اختلاف ہو جائے تو رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، یعنی حدیث رسول اللہ پر پیش کرو، کہیں نہ کہیں سے اس کا جواب مل جائے گا۔ تو جو بات بظاہر ممکن نظر نہ آتی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ، یعنی اللہ رسول کے دین پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو، حدیث پر پیش کرو۔ اتنی کو تصویر جلدی سے سوچ لیں، میں آپ کو لے کر جانے لگا۔ محبوب ان رسولوں سے پوچھ کر بتائیں ان کو پہلے کبھی خدا ایک کے سوا کوئی اور بات ہوئی ہے؟ ہر دور میں یہی بات ہوتی رہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان رسولوں سے پوچھ کر بتاؤ۔ اور کریم رسولوں سے تو پوچھا نہیں جا سکتا، کیسے پوچھا جائے رسولوں سے؟ ائمہ تفسیر نے کہا یہی بات تو کہی جا رہی ہے کہ رسول جو دین چھوڑ کر گئے ہیں ان دینوں میں پڑھ کر ان کو بتا دیجیے، ان دینوں میں دے کر، ان کتابوں میں دے کر، اس مذہب کو دے کر، اور ان اقوام کو جو اللہ کے احکام کی آبیاری کی گئی، روشنیاں دی گئیں، تو ان صحیفوں کو ذرا دیکھو نا، کیا کہا گیا
پڑھا ہے کبھی بھی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ نہیں کہا گیا ہے۔ الغرض آج کے سبق میں پورے 2-3 مقامات کہنے بھی تھے، اب مجبوری بھی تھی، امانت بھی تھی، ضرورت بھی تھی، ان کے اندر ہماری کچھ اہم مسائل تھے بھی، لیکن بہر کیف ہیں سارے کے سارے کثرت کے ساتھ آنے والے کلام سے الگ ہٹ کر عنوانات تھے، لیکن ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے جتنا اللہ نے جس کو حصہ نصیب فرما دیا ہے۔ اب ہم بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر آخر میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، افانت تسمع الصم او تهدي العمي۔ اب اشارے آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ مسلسل وحی سے دور رہ کر، مسلسل نبیوں کی صحبت سے دور رہ کر حال یہ ہو گیا ہے کہ دل اتنا سخت ہو گیا، ہدایت قبول نہیں کرتا، کان بہرے ہو گئے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں سے میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو اتنا دور نہ لے جانا مسلسل کہ پھر کان بہرے ہو جائیں، دل اندھے ہو جائیں، بندہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یہ 2 آیتوں میں ہم نے کیا جانا؟ یہ جانا کہ یا تو نبی کے سامنے قوم پر عذاب آ جاتا ہوتا تھا، اور اس قوم کے ساتھ یعنی میرے اور آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، اور ہم سے پہلوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ اللہ نبی کو قوم کے سامنے لے جاتا ہوتا تھا اور مہربان قسم کا پیش رو بنا کر کے تو ان کو رکھتا تھا۔ ہاں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ رسول پاک علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے اللہ ان کو لے گیا، اور اس وقت حضور مسلسل کہیں کسی امتی کے عمل خیر پر حمد ارشاد فرما رہے ہیں، اور کسی امتی کے گناہ ہونے پر حضور استغفار ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ دوسری حقیقت، اور تیسری بات یہ تھی کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ یہ قرآن آپ کا اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ اے قرآن پڑھنے والوں، تم سے سوال تو ہوگا کہ حق تلاوت ادا کیا، حق تصحیح ادا کیا، حق فہم ادا کیا، حق تفہیم ادا کیا، حق عمل ادا کیا، یہ سارے حقوق ہیں جو قرآن حکیم کے حوالے سے ہمارے ذمے ہیں۔ اور پھر آخری بات جو کہ ذرا ماحول سے بالکل الگ قسم کی تھی کہ محبوب پہلے رسولوں سے پوچھ کر ان کو بتا دیجئے کہ کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ کہا گیا ہو کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ زیادہ اللہ ہے؟ اگر پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تو آج بھی تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ زیادہ نہیں ہے۔ تو مشکل یہ تھی کہ پہلے رسولوں سے پوچھنے کا معنی کیا ہے؟ تو جواب آپ کو سمجھ آ گیا کہ پہلے رسول جو دین چھوڑ کر گئے ہیں، بھلے ان کافروں میں نے بڑی تحریفیں کی ہیں، بڑی تبدیلیاں کی ہیں، تو یاد رکھنا کہ جو حوالہ قرآن کہتا ہے نا کہ پوچھ لو پہلی کتابوں کے حوالے سے، وہ حوالہ تبدیل کرنے میں وہ کافر ابھی تک بھی قادر نہیں ہو سکے ہیں۔ کتابیں ان کے پاس ہیں، لیکن قرآن کے ذرا پوچھو ان کی کتاب میں ہے کہ نہیں، وہ پھر ہوتا ہے۔ اگر نہ ہونا شروع کر دینا تو میاں پھر قرآن جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہو جائے گا، اور قرآن کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور کے دور میں بھی کچھ یہودیوں نے شرارت کرنا چاہی تھی۔ بعض احکام حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ابن سوریہ تورات پڑھ کھا ذرا فلانے مقام سے پڑھ کر، وہاں حکم لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ ابن سوریہ نے ہاتھ اوپر رکھ لیا جہاں وہ آیت آتی تھی، پہلے سے بھی پڑھ لیا اور بعد میں پڑھ لیا، تھا حضور کے سامنے بیٹھا ہوا اور حضور ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور جانتے تھے یہاں یہ آیت اتری ہوئی ہے، لیکن اسے ہاتھ رکھ کر جب آگے اور پیچھے سے پڑھنا چاہا نا تو حضور نے کہا ذرا ہاتھ اٹھا کر پڑھ دیں۔ یہ جو جہاں چھپا کر پڑھنا چاہتے ہو نا، ہاتھ اٹھا کر پڑھ۔ یہ جاتے جاتے نہ جانے کیسے ایسا ہو گیا اور اچھا ہو گیا، جاتے جاتے آپ کے علم میں یہ بات گونج بن کر اتر گئی کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے نا کہ پہلی کتابوں سے پوچھ لو، پہلے ادیان سے پوچھ لو، یہ بات وہاں بھی ہے، جو وہ بات ہے وہ آج بھی ہے۔ وہ بات وہاں سے وہ تحریف ہو جائے، تبدیل ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، ورنہ قرآن کا کہنا پریشانی کا باعث ہو جائے گا۔ اللہ تو کہتا تھا یوں لکھا ہوا ہے اور وہاں تو وہ ہو ہی نہ۔ یہ ایک اہم بات جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے ہماری سماعتوں سے گزار دی ہے۔ بلکہ مجموعی طور پر آج کا سبق آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل واقعہ ہوا ہے، اور میں بعض اوقات میں کوئی سبق دے کر گھر جاؤں تو بعض سامعین آپ ہی میں سے ہوتے ہیں، آج کی بات سمجھ آئی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ آج کی بات ذرا تھوڑی سی مشکل تھی، جیسے وہ سورہ وراثت کی آیات ہیں وہ کدھر سمجھ آتی ہیں ایک نشست میں، وراثت کے مسائل ایک نشست میں کدھر سمجھ آتے ہیں، طلاق کے مسائل ایک نشست میں کدھر سمجھ آتے ہیں، تو واقعی پریشانی بن جاتی ہے بعض اوقات۔ لیکن باہر کیف ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم خالی اٹھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم نے جانا ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے حدیث رسالت مآب علیہ السلام کی مدد سے کچھ مضمون ہم نے سیکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔